والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة من النخل إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرب قیامت کی نشانیاں چھوٹی اور بڑی ان دونوں کے بارے میں امت کو متوجہ فرمایا ہے. چھوٹی نشانیاں وہ تو جن میں سے اکثر کو ہم نے کل کور کیا تھا، 2-3 رہ گئی ہیں، اس کو ہم جب مضمون پورا کریں گے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. جو معروف ہے کہ بڑی نشانیاں 10 ہیں، بڑی نشانیاں 10 کہ یہ بڑی بڑی نشانیاں جب وجود میں آئیں گی تب ہم بالکل قیامت کے قریب جا رہے ہوں گے. بالکل قیامت کے بالکل قریب جب ہم جا رہے ہوں گے تو بڑی 10 نشانیاں شروع ہوں گی. کیا ان بڑی 10 نشانیوں میں ترتیب ہے کہ پہلے یہ ہوگی، پہلے یہ، پھر اس کے بعد یہ، اس کے بعد اس کے بعد یہ؟ تو حدیث پاک میں جو مضامین جس طرح سے آئے ہیں، یاجوج ماجوج کے آنے کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں ہے. 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر ہے، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. ایسے ہی قیامت کی ایک بڑی جو نشانی ہے 10 میں سے، ان میں سے ایک چوپایا اور ایک جانور نکلے گا اور وہ انسانوں سے انسانوں کی زبان میں بات چیت کرے گا. اس کا ذکر جو ہے سورہ نمل میں ہے. تو کچھ نشانیاں قرآن پاک میں ہیں، زیادہ تر نشانیوں کا ذکر جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے. اور اس میں کوئی ترتیب ہے یا نہیں ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے بیان فرمایا ہے. تو 5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں جو ترتیب سے لائن پر آنے والی ہیں. 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کی لائن کا پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ نہیں بتائی، ان کے وجود کا ذکر فرمایا ہے. پہلے ہم 10 کا ایک مرتبہ ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ذہن میں ہمارے رہے. ترتیب سے، یعنی جو ترتیب ہے اس کو بھی ملحوظ رکھوں گا اور جو غیر مرتب ہے اس کو میں پیچھے لاؤں گا. سب سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی بڑی نشانی حضرت مہدی علیہ السلام، جن کا نام ہوگا محمد اور جن کے والد کا نام ہوگا عبداللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجل یعطی اسمہ اسمی، ایک صاحب آئیں گے، ان کا نام اور میرا نام ایک جیسا ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے اور ان کے خاندان سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے. اور وہ اپنی عمر کے 40ویں سال میں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا. اپنی عمر کے 40ویں سال میں اللہ پاک ان کو ظاہر کرے گا، ایسی حالت میں کہ وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے اور لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ان تک پہنچ جائیں گے. وہ لوگ ان کو تلاش کرتے کرتے ان تک پہنچ جائیں گے، اور لوگ انہیں جب تلاش کر لیں گے تو لوگ ان کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں مطاف میں ان سے بیعت کریں گے. اور وہاں سے ایک مومنٹ بھی شروع ہوگی، ایک بڑی مومنٹ شروع ہوگی. ایک لمبے زمانے تک کا جو مسلمانوں کے ساتھ بدحالی کا جو حال ہے وہ ختم ہو کر اسلام کے عروج کا، انصاف کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، صرف جنگ ہی نہیں ہے اس میں بلکہ اسلام کا غلبہ ہے. اسلام کے غلبے کے ساتھ ساتھ دنیا میں خیر و برکت ہے، امن اور شانتی اور سلامتی اور
جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی زندگی ہے، وہ اس دن سے شروع ہو ترتیب۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جو وہاں ہوں گے وہ بیعت کریں گے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جو دیندار ہیں، جو اپنی آخرت کا فکر رکھتے ہیں، جو اسلام کے غلبے کو مد نظر رکھتے ہیں اور اسلام کی طاقت اور قوت اس کے لیے اپنی جان مال لگانا چاہتے ہیں، وہ مجمع سارا کا سارا ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گا، اور وہ جنگ کریں گے ملک فلسطین سے، وہ جنگ شروع کریں گے ملک فلسطین سے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی دجال کا خروج ہے۔ دوسری نشانی جو ہے وہ دجال کی آمد ہے۔ دونوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کہاں سے آئیں گے، تو اس کا بھی ذکر یہ ہے کہ وہ عراق اور ملک شام کی طرف مشرق سے آئیں گے۔ وہ عراق اور ملک شام کی جانب سے مشرق سے آئیں گے، اور ان کے آنے کی جگہ خراسان لکھی ہے۔ خراسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک ریاست ہے، اس کا نام تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ ریاست اس وقت جو ہے وہ 3-4 ملکوں میں بٹ گئی ہے۔ کچھ حصہ اس کا ایران میں ہے نارتھ ایسٹ میں، کچھ حصہ اس کا افغانستان میں ہے ویسٹ نارتھ میں، اور کچھ حصہ اس کا جو ہے ان دونوں کے اوپر جو ایڈجسنٹ 2 کنٹریز ہیں، ایک ترکمانستان ہے اور ایک جو ہے وہ ازبکستان وغیرہ کوئی ملک ہوگا سینٹرل ایشیا کا، یعنی 4 ملکوں کے بیچ میں ایک دائرہ بناؤ تو آپ کو خراسان ملے گا۔ آپ ویکیپیڈیا پر بھی کبھی جا کر اولڈ میپ آف خراسان لکھو گے تو آپ کو اس کا پورا نقشہ دکھائی دے گا، اور وہاں پر آج یہ 4 ملک ہیں۔ ان 4 ملکوں میں یہ ریاست جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت مہدی نکل کر آئیں گے اسی علاقے سے، عراق اور ملک شام کے درمیان سے گزر کر مکہ مکرمہ آئیں گے، اور وہاں لوگ انہیں پہچان لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرمائیں گے۔ وہ 40 سال ایسی حالت میں گزاریں گے کہ انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ میں مہدی ہوں، انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ میں مہدی ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینے والے ہیں بڑا۔ اس کو ٹھیک ایسے ہی سمجھے ہم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں خیر کا کام کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا کام کر رہے تھے، سچائی امانت داری والی زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کے درمیان میں آپ کا اچھا میل ملاپ تھا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا جائے گا، میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں گا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، غریبوں یتیموں اور جو ہے ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، اپنے رب کی بندگی کرتے تھے، جو بھی اس وقت شریعت تھی۔ یہاں تک کہ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اے نبی جی پڑھیے، اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ ساری چیز۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اللہ کے اس بندے سے بھی کام لیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے ہیں، نام بھی محمد ہوگا اور ان کے ابا کا نام بھی محمد ہوگا، سید ہوں گے۔ یہ پہلی نشانی ہے جو قیامت کی بڑی 10 نشانیوں میں سے ہے۔ اب جب مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے تب وہ فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے، فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے مجمع تیار کریں گے، لشکر تیار کریں گے، اور وہ ہلچل اس پورے علاقے میں واپس سے شروع ہوگی، اور اسی درمیان جب یہ ہلچل کر رہے ہوں گے، یہ اس نقل و حرکت میں مشغول ہوں گے، دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کہاں سے آئے گا؟
اس کا بھی ذکر سیم ہے کہ وہ بھی خراسان سے آئے گا، اس کے ساتھ جھنڈے ہوں گے، اس کے لوگ اس کے ساتھ چلیں گے، اور ملک خراسان سے نکلتا ہوا عراق اور ملک شام سے ہوتا ہوا وہ بھی فلسطین میں آئے گا۔ ایک لمبی حدیث ہے، میں نے سوچا کہ میں نے اس کا فوٹو لیا ہے، مجھے لگا کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں، بہت مزیدار ہے اس لیے۔ یہی حدیث جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں ہم لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ہمارے سامنے دجال کا ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے احوال چھوٹے اور بڑے، اچھے اور برے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی سے بیان فرمائے کہ ہمیں لگا کہ دجال یہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ نہیں، آپ کوئی بھوت پریت کی کہانی کسی کو سناتے ہیں رات کے اندھیرے میں، گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ جو ہے جناتوں کی بھوتوں کی کہانی سنا دو، تو اس کے بعد آدمی سوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ آدھے تو رات نیند میں ہی کیا کرنے لگتے ہیں؟ چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہ وہ بھوت آ گیا۔ ارے کہاں بھوت آ گیا؟ خالی قصہ سنایا تھا۔ تو اس درجے آدمی سن کر کے میسمرائز ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کے 2-4 گھنٹے 2-4 دن جو ہے اس کے ایسے گزرتے ہیں کہ وہ اس کو اوپن رکھو نا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ وہ یہی کہیں درختوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہم جب اپنے گھروں سے، جب ہم مسجد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکل کر اپنے گھروں پر گئے تو ہمارے دلوں پر دجال کے حالات کا ڈر بیٹھ گیا، اتنا زیادہ ہم خوف زدہ ہو گئے تھے۔ صحابہ جو ہے وہ خالی قصے سننے کی وجہ سے حضور کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ وہ جو کیفیت تھی، جو کیفیت آگے آ رہی ہے کہ وہ ایمان چھین لے گا اور سخت سزائیں جو ہے ایمان والوں کو جو ہے وہ سخت سزائیں دے گا اور ان کا برا حال کر دے گا، کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ڈر محسوس ہونے لگا۔ جب دوسرے دن بھی ہم حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کیوں تمہارے منہ اترے ہوئے ہیں، کیوں تمہارا حال جو ہے وہ کیفیت تمہاری بجھی سی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ڈیٹیل آپ نے ہمیں سمجھائی تھی، ہم تو یہ سمجھنے لگے تھے کہ کہیں قریب میں کسی کھجور کے درخت میں اور کھجور کے باغ میں وہ چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ دجال ہی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرے جانا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ایمان جا سکتا ہے یا جس سے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو، اگر وہ آیا اور میں موجود ہوا، اگر وہ آیا اور تب میں موجود ہوا تو میں نپٹ لوں گا، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت، میں کافی ہوں اس کے لیے، اور اگر میرے بعد وہ آیا تو اللہ میرا نائب بن کر جو ہے تمہاری رہبری کے لیے آئے گا، اللہ پاک میرے نائب بن کر تمہاری رہبری کے لیے آئیں گے، اور ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، اس مسلمان کی جو جمنا چاہتا ہے، جو استقامت چاہتا ہے، جو اپنے ایمان پر ٹکنا چاہتا ہے، جو اپنا ایمان بیچ دینا چاہتے ہیں، جو دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں، جو اسباب چاہتے ہیں،
ان کا پتہ نہیں، لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے دل میں بسی رہے، بھلے ہی دنیا چلی جائے، مال چلا جائے، گائے بھینسیں اور جو ہے ساری نعمتیں جو ہے وہ چھن جائیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میں ایمان پر باقی رہوں گا، یہاں تک کہ زندگی بھی ختم ہو جائے تو بھی میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا اب سنو میں سمجھاتا ہوں وہ کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بالکل نوجوان ہے، بالکل کڑیل نوجوان ہے۔ کڑیل نوجوان کا مطلب 25 سے 35 سال کی عمر ہے اس کی، بال اس کے گھنگریالے ہیں۔ میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ بھی اس کو اسی طرح سے تھوڑا سا کم سے کم کسی نہ کسی درجے میں اسی طرح سے آپ اس کو فیل کر سکو جیسا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کو فیل کیا تھا۔ اس کے بال گھنگریالے ہیں، آنکھ اس کی موجود ہے، آنکھیں اس کی موجود ہے، یعنی آنکھ موجود ہے کا مطلب ایک آنکھ ہے اس کی اور دوسری آنکھ لگی ہوئی، دوسری آنکھ اس کی مصنوعی لگی ہوئی ہے۔ اور عبد العزیٰ ابن قطن، مکے میں کوئی صاحب ہے عبد العزیٰ ابن قطن کے نام سے، اس کا چہرہ اور اس کا چہرہ ایک جیسا ہے۔ آپ دیکھو کتنا تصور کس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اس کی جب نوجوان ہے، بال اس کے گھنگریالے ہیں، آنکھیں اس کی موٹی موٹی ہیں، اور عبد العزیٰ ابن قطن جیسی شکل و شباہت کا ہے۔ اب آپ کو کسی کے بارے میں بتایا جائے جس کو آپ نے نہ دیکھا ہو کہ اپنی سوسائٹی میں فلاں لڑکا ہے نا، اس کی شکل و شباہت جیسا ہے، تو ہم تصور میں کیا ہو جاتے ہیں، بہت قریب پہنچ جاتے ہیں اس آدمی کے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے اس کو دیکھ لے تو فوراً 10 آیتیں سورہ کہف کی شروع کی اور 10 آیتیں سورہ کہف کی اخیر کی پڑھ لینا، یہ عمل ہے اس کے مکر سے بچنے کا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف پڑھے۔ جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا پوری یا کم از کم کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں اخیر کی پڑھ لی، اگلے 1 ہفتے تک وہ دجالی فتنوں سے، دجال سے اور دجالی فتنوں کا مطلب کیا ہے کہ جیسے دجال کی وجہ سے آدمی کا ایمان چلا جائے گا یا ایمان چلے جانے کے خطرے میں آدمی پڑ جائے گا، ایسے ہی دنیا میں دجال تو نہیں آیا لیکن دجال نما لوگ جو کام کرتے ہیں جن سے ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم ایمان کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، ہم اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، تو ان فتنوں سے اللہ ہماری کیا کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو جو کوئی تم میں سے اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لے، آخری آیتوں کا ذکر یہاں نہیں ہے، وہ دوسری حدیث میں ہے، میں نے یہاں جوڑ دیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ نکلے گا ملک شام اور عراق کے بیچ میں سے، ملک شام اور عراق کے بیچ میں سے، اور آئے گا کہاں سے؟ وہ پیچھے سے آ رہا ہے، وہ خراسان سے، خراسان کی کا جائے وقوع میں نے آپ کو بتا دیا۔ فعاث یمینا و شمالا، کبھی دائیں جائے گا کبھی بائیں جائے گا، یعنی کبھی کچھ بستیوں میں اندر چلا گیا، پھر باہر مین سڑک پر آ کر کبھی ادھر چلا گیا، اس طرح سے وہ آزو بازو دائیں بائیں بستیوں میں گھومتا ہوا آئے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو ٹک کر رہنا، اپنے آپ کو دھوکے میں خطرے میں مت ڈال لینا۔ اس وقت جو ہے دنیا اور چیزوں اور اسباب کے پیچھے پڑ کر اپنے ایمان کو خراب مت کر لینا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو وہ آ گیا، ہم ثابت قدم بھی رہیں گے، کتنے دن رہے گا یہ تو بتاؤ، وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ پتہ ہے کتنے دن رہے گا؟ 40 دن۔ کتنے دن؟ دنیا میں 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا،
دوسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 مہینے 1 ہفتے اور باقی دن 1 دن کے برابر ہوں گے۔ تو 365، اس میں 30 جوڑ لو 395، پھر اس میں 1 ہفتہ جوڑ لو 402، اور اب بچے 37 دن، اب بچے 37 دن، 40 میں سے 3 نکال دیا ہم نے، تو کتنے دن ہو گئے ٹوٹل؟ 439 دن دنیا میں رہے گا۔ حضور نے فرمایا 40 دن رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 جمعے یعنی 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی سارے 37 دن جو ہے وہ 1 دن کے ہوں گے۔ وہیں بات چل رہی ہے دجال کی، اور ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ حضور 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کتنی پڑھیں گے ہم؟ بیچ میں کوئی نہیں سوال کر دیتا کہ حضور 1 سال کے برابر 1 دن، تو دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا 1 سال میں 5 ہی نمازیں پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں تم نے بہت اچھا سوال کیا کہ نہیں، نمازیں تو پورے سال کی پڑھیں گے، نمازیں تو پورے سال کی پڑھیں گے، 24 گھنٹے گن کے اور ٹائم فکس کر لیں گے کہ فجر کے بعد 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہو جائیں گے تو ظہر پڑھ لیں گے، ظہر پڑھ کے پھر 4 گھنٹے ہو جائیں گے تو عصر پڑھ لیں گے، اور پھر عصر کے بعد 2 گھنٹے ہو جائیں گے تو مغرب پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے ہو جائیں گے تو عشاء پڑھ لیں گے۔ ایسے گھنٹوں پر جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں گے، چاہے سورج اگ رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا کہیں بھی ہو۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم جو ناردرن کنٹریز ہے نا، جہاں 6 مہینے سورج اگتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے، اور پھر ایک مرتبہ ڈوب جاتا ہے تو 6 مہینے تک رات رہتی ہے، ان کے لیے نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے لیے نماز کا مسئلہ یہی ہے کہ اپنے قریب میں جو کوئی ملک ہے جہاں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، اس کے اعتبار سے گھنٹے اور اوقات فکس کر لو، اور اسی طرح تم جیسے 24 گھنٹے میں کاروبار پر جاتے ہو ویسے ہی بیچ میں متعینہ وقتوں پر نماز بھی پڑھتے رہو گے۔ یعنی عشاء کی نماز ہوتی ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں، عشاء کی نماز ہوتی ہے اور سورج سامنے ہوتا ہے 6 مہینے تک۔ فجر کی نماز ہوتی ہے اور سورج بھی دکھ رہا ہوتا ہے، کیوں کہ ان کو وقت سے نماز پڑھنی ہے، سورج اگا سورج ڈوبا اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ انگلینڈ کو اپنی بنیاد بنا سکتے ہیں، یا نیچے آئے تو کسی بھی یوروپین دوسری کنٹری کو اپنا بنیاد بناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح بات ہے، لیکن تم وقت متعین کر لو اور گھنٹوں کے حساب سے نماز پڑھتے رہنا۔ اب اگلا سوال کر رہے ایک صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کی رفتار کیا ہوگی؟ وہ چلے گا تو کیا لے کے آئے گا؟ اس کے پاس کون سی گاڑی ہوگی؟ ہوائی جہاز سے آئے گا، ٹرین سے آئے گا، بس سے آئے گا، گھوڑے گاڑی ہوگی، کیا ہوگا اس کے پاس؟ کس رفتار سے اس کی نقل و حرکت ہوگی؟ کا اس کی تیزی زمین میں کیسی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیز بارش جس کو طوفان بھگا کے لے جاتا ہے، تیز بارش آئے اور اس کو طوفان جو ہے اڑا کے لے جائے، اس رفتار سے وہ آئے گا اور اس رفتار سے وہ چلے گا۔ جیسے کہ تیز بارش جس کے پیچھے تیز ہوا آ رہی ہو، اور وہ لوگوں کے پاس جائے گا، فَيَدْعُوهُمْ، اور انہیں کہے گا کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ لوگوں سے ملے گا اور ان کو کیا کہے گا؟ میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میرا کلمہ پڑھو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ لوگ اس کی تکذیب کریں گے اور اس کی بات اسی پر ٹھکرا دیں گے، اس کی بات اسی پر کیا کر دیں گے؟ ٹھکرا دیں گے۔ اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوگی؟ اس کو اللہ نے رب جیسی، اللہ جیسی تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیں گے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، تمہاری فیکٹری، تمہارا کارخانہ، تمہارا مال، تمہارے مویشی، تمہاری کھیتیاں سب اجاڑ دوں گا، اور تمہیں جان سے بھی مار دوں گا،
تمہیں قتل کر دوں گا. ہر طاقت اللہ تعالیٰ اس کو جان سے مارنے کی اور کھیت کھلیان مویشی برباد کر دینے ان کو مار ڈالنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے کر بھیجیں گے. جب یہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے تو یہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا. جب آگے جائے گا نا تو ان انکار کرنے والوں کا سارا مال اس کے ساتھ چلا جائے گا اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. مویشی بھی چلے گئے, کھیتیاں بھی چلی گئی اور روپیہ پیسہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا. وہ سب چھین لے گا اور وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ چلا جائے گا. پھر جب وہ صبح کریں گے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا, خالی ہاتھ ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مثال ہے کہ ایمان والا خالی ہاتھ ہو جانے کو, لاکھوں کروڑوں کی جائیداد اور املاک کو چھوڑ دے گا لیکن ایمان نہیں چھوڑے گا, کہ ایمان نہیں چھوڑے گا. پھر وہ ایک اور جماعت کے پاس جائے گا, انہیں بھی دعوت دے گا اور وہ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے. وہ اس کا کلمہ پڑھ لیں گے, اللہ کا نعوذ باللہ انکار کر دیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے. وہ جو کہے گا اس کو مان لیں گے, کہیں گے آمنا بکا, ہم تم پر ایمان لے آئے, تم پر ایمان لانے کی ہم شہادت دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو ان کو وہ خوشحال کر دے گا. وہ حکم دے گا آسمان کو تو آسمان بارش برسائے گا. وہ حکم دے گا زمین کو کہ زمین غلہ اگائے تو زمین غلہ اگا دے گی. اور کیا ہو جائے گا, ان کی کھیتیاں اور ان کے مویشی اس زمین کی طاقت سے اور ان کے مویشی اپنی طاقت سے زیادہ دودھ اور غلہ دیں گے. یعنی جس ایک بیگھہ زمین میں 100 من اناج ہوتا ہے, اس کی بات ماننے والوں کی زمین میں مثال لو کہ جہاں 100 من غلہ اس زمین کی کیپیسٹی ہے وہاں 1000 من غلہ جو ہے وہ گائیں گے. جو بکری 1 لیٹر 2 لیٹر دودھ دیتی ہے وہ 10 لیٹر دودھ دینا شروع کر دے گی. جو بھینس 10-15 لیٹر دودھ دیتی ہے وہ 100 لیٹر دودھ دینا شروع کر دے گی. یعنی اس کی بات جو مانے گا اس کے اوپر بہاریں ہوں گی, دنیاوی نعمتیں ہوں گی, اور جو مانگو گے, جیسے جنت کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جنتی آدمی کو اللہ تعالیٰ جو وہ مانگے گا, جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے. ہو جائیں گے ان کے مویشی بہت زیادہ جو ہے دودھ دینے والے, لمبے لمبے تھنوں والے. وہ بنجر زمینوں میں جائے گا اور بنجر زمینوں سے جا کر کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکالو, تو وہ زمینیں اپنے اندر میں سے سونا اور چاندی اور پیٹرول اور جو بھی قیمتی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری نکالیں گے اور سب کا سب اس کے پیچھے چلتا چلا جائے گا. پھر ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان کے پاس آئے گا جسے وہ دعوت دے گا. وہ نوجوان بھرا ہوا مکمل نوجوان ہوگا لیکن وہ اس کی بات نہیں مانے گا اور وہ تلوار سے اس کے سر پر کھڑا وار کرے گا. تلوار سے اس کے سر پر کھڑا وار کرے گا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا, آدھا ادھر آدھا ادھر. پھر وہ اس کو پکارے گا کہ بول اب کیا کرنا ہے, میں نے تو تجھے قتل کر دیا. تو وہ مرا ہوا آدمی جس کا انتقال ہو گیا ہے, جس نے تلوار کھا کر اپنی جان قربان کر دی ہے, وہ واپس سے متوجہ ہوگا اور کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ واپس کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے گا اور ہنسے گا اس پر ہنسے گا کہ تم جو ہے جادوگری دکھا رہے ہو, ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے, ہم ایمان. یہ سب چیزیں کرتے 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 وہ کہاں پہنچے گا, ملک فلسطین پہنچے گا. تو پہلی نشانی ہو گئی حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کی. دوسری نشانی ہو گئی دجال کے ظہور کی. تیسری نشانی جب یہ وہاں پہنچ جائے گا, ملک فلسطین جب پہنچ جائے گا, اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجیں گے. عیسیٰ علیہ السلام, اس کا ذکر آگے کر رہے ہیں. یہی سب کچھ ہوتا رہے گا کہ اچانک
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے. کہاں اتریں گے؟ دمشق کی مسجد کے منارے پر اتریں گے اور ان کے لباس میں 2 چادریں ہوں گی. وہ چادریں زعفرانی رنگ جو ہوتا ہے، زعفرانی سا جو رنگ ہوتا ہے، اس طرح کے رنگ کی 2 چادریں جو ہے وہ اوڑھے ہوئے ہوں گے اور فرشتوں کے کندھوں پر ان کا ہاتھ ہوگا. فرشتوں کے کندھوں پر، فرشتے لے کر آئیں گے ان کو آسمان سے، فرشتوں کے کندھوں پر ان کا ہاتھ ہوگا اور وہ اتریں گے مینار پر. اور مینار پر اتر کر اس کے بعد مسلمان جو ہے ان کا استقبال کریں گے اور مینار پر سے مسلمان انہیں اتاریں گے اور فرشتے ان کو چھوڑ کر لے جائیں گے. جب تک آسمانوں میں تھے اللہ کا نظام کام کر رہا تھا. جب دنیا میں آ گئے تو اب ان کو اتارنے کے لیے لوگ چڑھ رہے ہیں، لوگ ان کو ہاتھ دے رہے ہیں، لوگ ان کو سہارا دے رہے ہیں، سیڑھی لگائی جا رہی ہے. دمشق میں جو جامع مسجد ہے، جامع دمشق اس کا نام ہے، اور اس کو جامع امویہ بھی کہتے ہیں. بنو امیہ نے جو بڑی مسجد بنائی ہے اس کے آس پاس ایک بڑا سا بازار ہے، سوق حمیدیہ اس کا نام، سوق حمیدیہ یعنی چھت والا بازار ہے. جیسا پرانے زمانے کے اسٹرکچر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دونوں طرف دکانیں ہوتی ہیں اور اوپر میں چھت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور لمبے لمبے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بہت لمبے چوڑے بازار ہیں. اور بازاروں میں سے گزر کر جب آپ اندر جاتے ہو تو مسجد ہے. اس مسجد کے 2 حصے بنے ہوئے ہیں. اس مسجد کے آج بھی 2 حصے بنے ہوئے ہیں. ایک حصے میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں عیسائی جو ہے اپنی عبادت کرتے ہیں. اس مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور وہ پانی جو ٹپکے گا وہ ایسے ٹپکے گا جیسے انار کے دانے جو ہے وہ پانی کی شکل میں، بوندے جو ہے وہ انار کے دانوں کی طرح سے بن بن کے ان کے جیسے سر جھاڑا اور بال حرکت کیے تو اس سے جو پانی نکلے گا وہ پانی جو ہے وہ ڈائمنڈ کہہ لو یا کوئی بھی قیمتی رنگین پتھر جیسا ہوتا ہے اس طرح سے، انار یا مرجان کی طرح سے اس میں سے جو ہے ٹپکیں گے اور نکلیں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام عیسائیت کو ختم کریں گے. سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ عیسائیت ختم ہو جائے گی. کوئی بھی آدمی، حدیث قرآن پاک میں ہے کہ جتنے عیسائی اس دنیا میں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. کلمہ کون سا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ نہیں، کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کلمے کو پڑھ کر ساری عیسائی دنیا ایمان میں داخل ہو جائے گی. ایک کام ان کا بنیادی کام ان سے. دوسرا بنیادی کام ان کا یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے گا کہ تمہیں کس نے کہا تھا سور کھانے کو؟ تم اتنے زمانے سے سور کھا رہے ہو. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی حرام تھا اور میں نے بھی تمہیں یہی بتایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تھوڑا سا زمانہ ملا ہے. نبوت کا جو زمانہ ملا ہے وہ تھوڑا سا ملا ہے اس لیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو یہودی جو دین تھا اسی شریعت میں کچھ چیزیں بڑھائی ہوئی آگے بڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے. یہودی سور نہیں کھاتے، وہ آج بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں. تو تم تو انہی کا حصہ تھے. اسی دین میں سے تمہیں جو ہے کچھ چیزیں بڑھا کر دی گئی تھی. تم نے جو ہے سور کیسے کھانا شروع کر دیا. تو سور شراب ختم کر دی جائے گی اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اور اس بیعت کے بعد یہ دونوں مجمع ساتھ مل کر جو ہے دجال کے ساتھ لڑیں گے اور دجال کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور دجال اس وقت تک فلسطین میں یعنی موجودہ جو اسرائیل ہے وہاں پہنچ چکا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بیچ میں دوسری باتیں آ گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی اور جہاں تک ان کے ناک یا منہ سے نکلنے والی سانس کی ہوا پھیلے گی وہاں تک کوئی کافر بچے گا نہیں. یعنی وہ نظر اٹھائیں گے ان کی نظر حد نظر تک کوئی بھی آدمی کفر کرنے والا یا شرک کرنے والا زندہ نہیں رہے گا, یا ان کی سانس کی آہٹ کسی کو پہنچ جائے گی تو وہ اس سے مر جائے گا. حدیث آگے فرماتے ہیں اور ان کے سانس کی ہوا نہیں پائے گا کوئی آدمی مگر مر جائے گا, اور ان کی سانس کی جو ہوا ہے وہ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے, یعنی دونوں برابر ایک جگہ تک پہنچیں گے. قال فیطلبہ حتی یدرکہ بباب لد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاشیں گے یہاں تک کہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے. باب لد جو ہے وہ اسرائیل میں ایک چھوٹا سا شہر ہے, ناردرن سائڈ میں ہے, نارتھ ویسٹ کی سائڈ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے. اس شہر پر وہ گیا ہوگا اور اسی کے دروازے پر, جیسے شہروں کے بڑے دروازے ہوتے ہیں پرانے شہروں کے, وہاں اس کے ساتھ جنگ ہوگی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہاں مارا جائے گا. پورا کر دیں بس, باقی مضمون انشاءاللہ کل کریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اخیر زمانے کی ہیں, اور اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں, اور اس لیے ہم آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں کہ ساری باتیں آپ سنو گے تو لب لباب کیا نکلے گا, کیا لب لباب نکلے گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو, ہے نا, اپنے عمل کی حفاظت کرو, ایمان اور عمل کو آگے رکھو, دنیا کو اس سے آگے مت کرو. ایمان و عمل پہلے رہے گا, دنیا, چیزیں, اسباب یہ سب پیچھے رہیں گی. اگر ہم نے دنیا کو مقدم رکھا, ایمان کا سودا کر لیا, ہے نا, حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا, ایک آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا, شام میں کفر کر لے گا, شام میں مسلمان ہوگا, صبح میں انکار کر دے گا. اتنے فتنے آئیں گے, اتنی آزمائش آئیں گی, اتنے احوال انسانوں پر آئیں گے کہ ایک آدمی آج مسلمان, کل منکر, کل مسلمان, پرسوں منکر. سب سے زیادہ قرب قیامت کے زمانے میں, ہم قرب قیامت کے زمانے میں ہی ہیں, لیکن اس زمانے میں نہیں ہے کہ جو بالکل قریب زمانہ ہے کہ بھائی بس اب. کئی دفعہ یہ ساری چیزیں سن کر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب سال 2 سال میں ہی قیامت آ رہی ہے, یا 2, 5, 10 سال میں دنیا ختم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کو 100 سال بھی ہو سکتے ہیں, 500 سال بھی ہو سکتے ہیں, 1000 سال بھی ہو سکتے ہیں. اس کو کوئی متعین نہیں کر سکتا. یہ احوال آئیں گے, یہ چیزیں ظاہر ہوں گی, وقت گزرے گا. حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اب دنیا کا زمانہ کتنا بچا ہے, کہ بھئی اب زمانہ بالکل کم تر رہ گیا ہے. لیکن جب تک حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا ہے تب تک ہم کوئی بھی اندازہ بھی, ویسے تو کچھ بھی نہیں دے سکتے, لیکن اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی باتیں بہت دفعہ آتی رہتی ہیں. جب مسلمانوں پہ حالات آتے ہیں, تنگی آتی ہے, تو ہم لوگ ایمان و عمل کی اور اپنی بنیادی تیاری کی تو فکر نہیں کرتے, بلکہ اس کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کب مہدی علیہ السلام آئیں گے, اور کب یہ ہوگا, اور کب وہ ہوگا, کب دجال مارا جائے گا. تم کیا کرو گے؟ تم کم سے کم ایمان کے پختہ تو رہو کہ مہدی علیہ السلام آئے تو ان کے ہاتھ پر جا کے بیعت کر سکو, اور جا کر کہہ سکو جی حضرت ہم بھی جان مال لگانے آئے ہیں, لو ہماری جان اور لو ہمارا مال. اس کی تیاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری, اس کی تیاری کرنا یہ آج کے مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان و عمل کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. جب تک ہم اپنی دنیا کی زندگی میں ہیں اور دجال اور فتنے نہیں آتے تو موت سے ہماری تو قیامت ویسے ہی آ جائے گی. اذا مات فقط قامت قیامت, جس کو موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی. اس کے لیے دجال اور مہدی علیہ السلام اور جو ہے یاجوج ماجوج کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کی تو قیامت آ گئی. تو ہم اپنی آخرت کی فکر کریں, اپنی موت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. آئیے